عرض یہ کرتا ہوں، میں تیرے وہم و گمان میں ہوں، میں تیرے وہم و گمان میں ہوں، یقین نہیں ہوں۔ میں تیرے وہم و گمان میں ہوں، یقین نہیں ہوں۔ جہاں پہ ہونا تھا مجھ کو میں بس وہیں نہیں، جہاں پہ ہونا تھا مجھ کو میں بس وہیں نہیں ہوں، اور نہیں ملوں گا زمانے بھر میں تلاش کر لے، نہیں ملوں گا زمانے بھر میں تلاش کر لے۔ جو تیرے دل میں نہیں ہوں میں تو کہیں نہیں، واہ واہ بھائی واہ، جو تیرے دل میں واہ نہیں واہ ہوں میں، واہ، جو تیرے دل میں نہیں ہوں میں تو کہیں نہیں ہوں۔ ہم سے تیرے فراق میں، ہم سے تیرے فراق میں رویا نہیں گیا، ہم سے تیرے فراق میں رویا نہیں گیا۔ تو اس طرح گیا ہے کہ گویا نہیں گیا، ہم سے تیرے فراق میں رویا نہیں گیا۔ تو اس طرح گیا ہے کہ گویا نہیں گیا۔ ہم آپ سچے موتی ہیں، ہم آپ سچے موتی ہیں، بکھرے ہوئے ہیں جو، ہم آپ سچے موتی ہیں بکھرے ہوئے ہیں جو، وہ جن کو قاعدے سے پرویا نہیں گیا۔ واہ واہ بھائی واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ ایک غزل یا کچھ شعر عرض کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ اس کا اسٹرکچر میں تھوڑا بتا دوں آپ کو۔ عموماً مانا یہ جاتا ہے کہ ردیف قافیے کے بعد میں آتا ہے، کچھ غیر مردف غزلیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس غزل میں نے ردیف کو بیچ میں رکھا ہے اور آگے اور پیچھے اس کے قوافی ہیں۔ دیکھیے گا، عرض یہ کرتا ہوں کہ بارہا تیری چوکھٹ پہ ہم، بارہا تیری چوکھٹ پہ ہم آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ بارہا تیری چوکھٹ پہ ہم آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ کچھ نہ کچھ عاشقی کا صلہ پائیں گے، کیوں نہیں پائیں گے؟ واہ واہ بھائی واہ، کچھ نہ کچھ کیا بات ہے، عاشقی کا صلہ واہ پائیں گے، کیوں نہیں پائیں گے؟ اور ایک مدت ہوئی ہے کہ ہم مطلقاً گنگناتے نہیں، ایک مدت ہوئی ہے کہ ہم مطلقاً گنگناتے نہیں۔ ہاں مگر آپ کے روبرو گائیں گے، کیوں نہیں گائیں گے؟ ہاں مگر آپ کے روبرو گائیں گے، کیوں نہیں گائیں گے؟ اور بامانی ہو گر رابطہ، بامانی ہو گر رابطہ، بے معنی ہے پھر فاصلے، بامانی ہو گر رابطہ، بے معنی ہے سب فاصلے۔ تم پکارو تو ہم کو کبھی، تم پکارو تو ہم کو کبھی، آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ واہ واہ بھائی تم واہ، پکارو تو کیا ہم کو بات ہے، واہ کبھی واہ۔ آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ آپ کی بعض سماعتوں کے نام ایک شعر خصوصاً عرض کرتا ہوں۔ بعض لوگوں کو سنانے سے قبل میں اپنے کچھ اشعار جو مجھے پسند ہوتے ہیں تو میں بے ذوق لوگوں کو بھی سنا دیتا ہوں۔ اگر ان کو نہ پسند آئیں تو اس بات کی گارنٹی ہوتی ہے کہ اچھے سمجھدار لوگوں کو یہ ضرور پسند آئیں گے، تو وہ ایک سرٹیفکیٹ ہو جاتا ہے میرے لیے کہ ناسمجھ لوگوں نے پسند نہیں کیا ہے، تو یہ ضرور اچھے لوگوں کو پسند آنے والے ہیں۔ ہم تو میرا ہیں، سقراط ہیں، ہم تو میرا ہیں، سقراط ہیں، موت کرتی ہے جن کو امر۔ ہم تو میرا ہے، سقراط ہیں، موت کرتی ہے جن کو امر۔ زہر دیجئے ہمیں شوق سے، کھائیں گے، کیوں نہیں کھائیں گے؟ ہم تو میرا ہے، سقراط ہیں، ہم تو میرا ہیں، سقراط ہیں،
موت کرتی ہے جن کو امر، زہر دیجئے ہمیں شوق سے، کھائیں گے کیوں نہیں کھائیں گے۔ غزل کے کچھ شعر عرض کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ ایسا انسان کہاں آج دکھائی دے گا، ایسا انسان کہاں آج دکھائی دے گا، جو برائی کے صلے میں بھی بھلائی دے گا، جو برائی کے صلے میں بھی بھلائی دے گا۔ داغ ہیں اجلے ہی دامن پہ نظر آئیں گے، داغ ہیں اجلے ہی دامن پہ نظر آئیں گے، صاف دامن ہے تو کس کس کو صفائی دے گا۔ واہ واہ بھائی واہ، صاف دامن ہے واہ، تو کس کس کو صفائی دے گا، اور صاف دامن ہے تو کس کس کو صفائی دے گا، ساری دنیا اسے دھندلی سی نظر آئے گی۔ یہ اس میں آپ کو دیکھیے کہیں اگر ہندوستان کا کمپوزٹ کلچر نظر آئے تو بتائیے گا کہ ساری دنیا اسے دھندلی سی نظر آئے گی، فوکس، ساری دنیا اسے دھندلی سی نظر آئے گی، جو تجھے دیکھے اسے تو ہی دکھائی دے گا۔ ساری دنیا اسے دھندلی سی نظر آئے گی، جو تجھے دیکھے اسے تو ہی دکھائی دے گا، جو تجھے دیکھے اسے تو ہی دکھائی دے گا۔ اور اس میں کچھ قطع بند اشعار ہیں جس میں اپنے اسلاف کو یاد کرنے کی کوشش کی ہے میں نے۔ عرض یہ کرتا ہوں قطع بند اشعار اسی غزل کے شعر کہ میر کے دین کے بارے میں نہ پوچھو ہم سے، مشہور و معروف شعر میر کا کہ میر کے دین و مذہب کا تم پوچھتے کیا ہو، ان نے تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ یہ میر کا شعر تھا، اس سے میں نے استفادہ کیا ہے۔ تو غالب کا وہ شعر مشہور زمانہ کہ نکتہ چی ہیں غم دل اس کو بتائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ تو بات بگڑی ہے، قطع بند اشعار کچھ ہیں، عرض کرتا ہوں کہ بات بگڑی ہے کچھ ایسی کہ بنائے نہ بنے، بات بگڑی ہے کچھ ایسی کہ بنائے نہ بنے، پھر بھی غالب ہے وہ ہر بات بنا ہی دے گا، پھر بھی غالب ہے وہ ہر بات بنا ہی دے گا۔ اور ہنس کے میرا نے کہا کرشن سے موہن پیارے، ہنس کے میرا نے کہا کرشن سے موہن پیارے، زہر دیتا ہے تو جیسے کہ پلا ہی دے گا، واہ واہ بھائی واہ، زہر دیتا ہے تو جیسے کہ پلا ہی دے گا۔ اور میرے شعروں میں تمہیں عیب نہیں ملنے کا، یہ زبان کا شعر ہے دیکھیے۔ اور میرا ایک سلسلہ بھی میں ظاہر کر رہا ہوں کہ جو استاد محترم داغ دہلوی سے جو سلسلہ ہے میرا، کہ میرے شعروں میں تمہیں عیب نہیں ملنے کا، میرے شعروں میں تمہیں داغ دکھائی دے گا، واہ واہ بھائی واہ، میرے شعروں میں واہ، تمہیں داغ دکھائی دے گا، میرے شعروں میں تمہیں عیب نہیں ملنے کا، میرے شعروں میں تمہیں داغ دکھائی دے گا۔ اور وقت کے کانوں پہ جب شعر پڑھیں گے میرے، وقت کے کانوں پہ جب شعر پڑھیں گے میرے، سن کے اردو میری خسرو کو بدھائی دے گا، واہ واہ بھائی واہ، واہ کیا بات ہے، واہ واہ، وقت کے کانوں پہ جب شعر پڑھیں گے میرے، سن کے اردو میری خسرو کو بدھائی دے گا۔ اور مانگنے والا سلیقے کا سوالی ہو اگر، ہمارے ہاں ایک شاعر گزرے ہیں جو بہت بڑے دانویر تھے، جس طرح دانویر کرن ہیں اس طرح رحیم کی بھی دانویرتا بڑی مشہور تھی، تلسی داس جی کے ساتھ ان کے جو مکالمات رہے اور دیگر چیزیں ان کی رہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی عرض کرتا چلوں یہاں پر رحیم سے متعلق، کہ رحیم اپنے مصاحبوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے، سفید پوشاک پہنے ہوئے۔
एक औरत वहाँ पर आई, उसके हाथ में कुछ कढ़ाई थी, काली कढ़ाई थी लोहे की, और रहीम के पूरे कपड़ों को, सफ़ेद कपड़ों को उसने वो कढ़ाई मल दी और उनके कपड़ों को एकदम काला कर दिया। सिपाही बड़े, उन्होंने सोचा कि इस औरत को पकड़ें, इसको माकूल सज़ा दें, लेकिन रहीम ने कहा नहीं, इस औरत को छोड़ दो, और इसका जो कढ़ाई है, इसके पास जो कढ़ाई जिससे इसने मेरे कपड़ों को रंगा है, ये कढ़ाई ले लो और उसके बदले इसको एक सोने की कढ़ाई बना के दे दो। लोग बड़े मुताज्जुब हुए कि ये क्या बात हुई, इसने तो आपको काला कर दिया, गोया आपको जलील कर दिया, और आप कह रहे हैं कि सोने की कढ़ाई इसको दी जाए। तो रहीम ने कहा कि तुमने अफसाने नहीं पढ़े हैं, इस औरत ने अफसाने पढ़े हैं, और अफसानों में इस औरत ने कहीं ये बात पढ़ी है कि एक चीज़ होती है जिसको पारस कहते हैं, तो अगर वो लोहे को भी छू जाए तो लोहा सोने का बन जाता है। तो ये औरत यहाँ पर ये आजमाने आई थी कि रहीम पारस है कि नहीं। तो पारस का दोनों एक सिंबलिक वे में भी आप ले सकते हैं, और एक जो उसका फिज़िकल प्रेजेंस का वे है उसमें भी ले सकते हैं। तो देखिए कि मांगने वाला सलीके का सवाली हो अगर, मांगने वाला सलीके का सवाली हो अगर, तब कहीं जाके रहीमन भी दिखाई देगा। मांगने वाला सलीके का सवाली हो अगर, तब कहीं जाके रहीमन भी दिखाई देगा। और मेरे शेरों में तुम्हें ऐब नहीं मिलने का, मेरे शेरों में तुम्हें दाग दिखाई देगा। और वक्त के कानों पे जब शेर पढ़ेंगे मेरे, सुन के उर्दू मेरी खुसरो को बधाई देगा। और सिर्फ वासिफ को सुनेगी नहीं दुनिया, सिर्फ वासिफ को सुनेगी नहीं दुनिया, सुन लो, सिर्फ वासिफ को सुनेगी नहीं दुनिया, सुन लो, बल्कि वो जो भी कहेगा सो दिखाई देगा। नवाज़।